الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے درود شریف کے تمام فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور جان نثاری کی بات چل رہی تھی۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، جان نثاری کی، قربانی دی، سب کچھ لگایا، پورا گھرانہ حضور کی خدمت پہ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس سفر سے حضرت ابوبکر صدیق کو جو اجر و ثواب ملا، وہ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی، اندھیری رات تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کر لیا۔ سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان پر ستارے؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ کون ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان پہ ستارے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہے، عمر کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان پہ ستارے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں، آگے کوئی سوال نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ، آگے آپ نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموش ہو گئیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ میرے والد کی اتنی نیکیاں ہوں گی، چونکہ حضرت عمر تو 5 سال بعد مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق تو سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو آپ نے حضرت عمر کا نام لے لیا تو اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کی نیکیاں میرے والد سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ تھا کہ آسمان کے جتنے ستارے کسی کی نیکیاں ہو نہیں سکتی، اگر کسی کی اتنی نیکیاں ہیں تو وہ سب سے زیادہ نیکیوں والا ہے۔ لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ،
حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو غار ثور میں میرے ساتھ 3 راتیں گزاری، اس ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں ہی حضرت عمر کی ساری نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ یعنی وہ جو وفاداری تھی، جو جانثاری تھی، اس سفر میں جو ہتھیلی پر جان رکھ کر حضور کے ساتھ راتیں گزارنا، جبکہ سارے مکے والے مخالف ہو چکے ہیں اور سب آپ کی جان کے دشمن ہیں، اس وقت جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے کبھی دائیں کبھی پیچھے، جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی میرے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ جو مجھے خدشہ لگتا ہے کہ دشمن آگے سے یہاں سے وار کر سکتا ہے، تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ دشمن کوئی تیر پھینکے، کوئی نیزہ مارے تو سب سے پہلے مجھے لگے آپ کی حفاظت ہو۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آنے کا خطرہ ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن آگے سے کہیں سے آنے والا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں۔ یعنی جیسے پروانہ یعنی اپنی جان قربان کرتا ہے روشنی پر، ایسے پروانہ وار حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، عمر کی ساری نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کرتے تھے، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور جو غار ثور میں جو آپ نے 3 راتیں گزاری ہیں ان میں سے ایک رات کی نیکی مجھے دے دو۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی قربانی تھی اور بہت ساتھ نبھایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جتنا مال تھا لے لیا، گزشتہ میں نے جب میں عرض کیا۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے رہے، ایک جگہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ 7-8 دن کا سفر تھا مکے سے مدینہ کی طرف، اونٹنیوں پر اور کچھ پیدل سفر تھا۔ تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے دائیں بائیں دیکھا تو وہاں ایک جھونپڑی تھی، ایک جھونپڑی نما گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو وہ ام معبد ایک خاتون تھی، بعد میں اس نے حضور کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا، عربی میں وہ قصیدہ ہے ام معبد کا، وہ بہت مشہور ہوا۔ تو اس کے گھر گئے، اسے پوچھا بھی آپ کے ہاں کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں۔ تو ام معبد کہنے لگی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے کوئی بکری وغیرہ اس کا ہم دودھ پی لیں، ان کے بکریاں تو میرے خامن چلانے کے لیے لے گئے ہیں۔ البتہ ایک بکری ہے یہ مریل سی، جو دودھ نہیں دیتی، نہ یہ ریوڑ کے ساتھ چل سکتی ہے، گھر میں ہے، کافی عرصہ دودھ خشک ہو چکا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسا کر یہ بکری تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ادھار دے دو، قرض دے دو تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہم آپ کی بکری واپس کر لیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی بھی، تم نے اس مریل بکری کا کیا کرنا ہے؟ ان کا تو دیکھتی رہے، ہم نے کیا کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ بکری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، آپ کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سفر میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے پاس کسی برتن میں پانی ہے؟ کہاں، وہ لے آؤ۔ تو صحابہ اکرام لے آئے، ایک برتن میں کسی باؤل میں پانی تھا، حضور نے اس میں ہاتھ رکھ دیا،
آپ کے ہاتھوں سے پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے اور سارے صحابہ نے پانی بھر لیا اپنے مشکیزوں میں. پھر آپ نے ہاتھ نکالا تو پھر ایسے. یہ حضور کا معجزہ تھا. ایسے ہی وہ معجزہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھے تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اور پھر اسے کہا کوئی برتن ہے، اس نے برتن دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اس میں سے دودھ نکالا تو وہ برتن بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، آپ کے جو ہم رکاب تھے انہوں نے بھی پیا. اور پھر اس خاتون نے، ام معبد نے، اپنے سارے گھر کے برتن بھر لیے، لیکن اس بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا. اللہ نے اسے برکت ڈال دی. تو اس سفر میں ایک معجزہ یہ بھی پیش آیا. تو مختصر یہ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر کر کے مدینہ والے روزانہ استقبال کرتے تھے، تو اس دن بھی استقبال کیا. تو جہاں آج کل مسجد قباء ہے، مدینہ والے مسجد یعنی مدینہ سے 3 میل باہر نکل کے وہاں آ کر استقبال کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا. وہ بستی تھی. تو وہاں پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضور کے ایک جانشار صحابی تھے. انہوں نے ایک چھپر نما حضور کے لیے بنا دی مسجد، اس میں حضور عبادت کی. 17 دن آپ وہاں قیام کیا قباء بستی میں. تو وہیں پھر وہ مسجد تعمیر ہوئی، مسجد قباء. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہفتے کے دن وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے وہ ایک عمرے کا ثواب مل گا. حاجی حضرات جاتے ہیں وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، عمرے کا ثواب ملتا ہے. یعنی مکہ والوں کے لیے تو عمرہ، وہاں بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ، لیکن مدینہ والوں کے لیے عمرہ یہ ہے کہ مدینے سے وہ تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ہے. قباء مسجد جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، ایک عمرے کا ثواب حاصل کریں. تو یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو تعمیر ہوئی. اور قرآن میں بھی اس کی تعریف آئی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. قرآن میں اس کی تعریف ہے کہ مسجد ہے جو سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی تقوی کی بنیاد. ایک علیحدہ یہ واقعہ. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اب مدینہ میں جو مسلمان ہو چکے تھے سب کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میزبان بنے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام ہوگا. تو وہ اونٹنی سب سے پہلے تو بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی تعمیر ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں بیٹھی. وہ خالی جگہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ہم اپنی مسجد تعمیر کریں گے. وہ ایک خالی پلاٹ تھا. اس کے بعد پھر اس کو اٹھایا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. تو حضرت ابو ایوب کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لیا اور آپ کو اپنے گھر میں لے گئے. تو یہ سب سے پہلے میزبان رسول، یعنی ہجرت کے بعد سب سے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری. یہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 ماہ یا 8 ماہ قیام فرمایا. تو اس کے بعد پھر وہ جس پلاٹ میں وہ اونٹنی بیٹھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو یہ کس کا پلاٹ ہے. پتہ چلا 2 یتیم بچے ہیں ان کا پلاٹ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. تو فرمایا کہ یہ پلاٹ تم بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہم مفت دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفت نہیں لینا، تم یتیم ہو، تم قیمت بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے تقریباً 6000 قیمت بتلائی. تو حضرت ابوبکر صدیق، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جب میں نے عرض کیا تھا 40,000 درہموں میں صرف 6000 باقی رہ گئے تھے، وہ سب کچھ لے آئے تھے. تو ان 6000 میں وہ جگہ خریدی گئی مسجد نبوی کی. جہاں مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز ادا کریں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس کی سب سے پہلے بانی یعنی اس کی جگہ کو خرید کر وقف کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے 6000 میں وہ جگہ خریدی.
تو اس جگہ پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے حجرے جہاں آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان بنایا۔ تو اسی جگہ میں آج دیکھو نا، یہ ظالم اہل تشیع حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں باغ فتق پہ قبضہ کر لیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ تو صدقہ ہوتا ہے، یہ صرف الزام۔ حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، مسجد نبوی ان کی جگہ میں تعمیر ہوئی، ازواج مطہرات کے جتنے روضے ہیں وہاں وہ سب حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ پہ تعمیر ہوئے جو انہوں نے خرید کر وقف کی۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ پیش رہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، چونکہ یہ لمبا سفر تھا، تبوک میں جانا تھا اور سارے صحابہ کو حکم تھا سب نے نکلنا ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا۔ حضور نے فرمایا بجائے یہ کہ وہ ہم تک پہنچے، ہم اس پر جا کر حملہ کریں گے، اس کو راستے میں روکیں گے۔ سب تیاری کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق سب خرچ کرو، اس میں کوئی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ حضرت عثمان نے اتنا خرچ کیا، 3000 اشرفیاں، سونے کے سکے ہوتے ہیں، آج کل کے کروڑوں بنتے ہیں، 100 گھوڑے بمائے سامان کے، اور 1000 بلکہ بعض روایت میں 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ بمائے غلے کے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اچھال رہے تھے اور فرمایا کہ اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے جنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کچھ مال زیادہ تھا، اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور کوشش یہ تھی کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے ہی سب کچھ لٹا چکے تھے، سب کچھ خرچ کر چکا تھا، لیکن آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے لیا، یہاں تک کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو دے کے کوئی سوئی وغیرہ بھی نہ چھوڑی، سب کچھ لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا ابھی کتنا لائے ہو۔ حضرت عمر اور ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا ہمیشہ کوشش ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو صحابہ اس کوشش میں لگے رہے۔ آج تو ہم مال میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مال میں آگے بڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں قناعت اختیار کرو۔ مال کے بارے میں کیا فرمایا؟ قناعت، جو مل گیا اس پر خوش رہو، آخرت کی فکر میں لگو۔ لیکن نیکیوں کے بارے میں فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کون زیادہ نیکی کر کے آتا ہے میں دیکھتا ہوں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کی یہ دوڑ تھی۔ تو حضرت عمر آدھا مال لے آئے، مقدار میں بہت زیادہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق سارے ہی لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ابوبکر سارا لایا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت عمر سے پوچھا بھی گھر میں کتنا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا چھوڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا بھی گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لیا۔ اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق کو 100% نمبر ملے، چونکہ 100% سب کچھ خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے کتنا خرچ کیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کتنا، یعنی دیکھو نا، ایک بندے کے پاس 100 روپے ہیں، ایک بندے کے پاس 1000 روپے ہیں، ایک بندہ 1000 میں سے 100 خرچتا ہے، اور ایک بندے کے پاس 100 ہیں، وہ 100 کا 100 ہی خرچ دیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں کا برابر ہے 100 لیکن اللہ کے ہاں جس نے 100 خرچہ صرف 100 تھا وہ اس کو 100% انعام ملے گا، اور جس نے
1000 میں سے 100 خرچ جائے اس کو 10% انعام ملے گا، یعنی اپنے سارے مال کا کل مال کا 10واں حصہ خرچ کیا، اس نے کل کا کل خرچ کر دیا، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دلوں کے اخلاص کو دیکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب سارے ہی لے آئے تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، بہرحال یہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو سلام بھیج رہے ہیں، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام بھیجا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ ابوبکر اس حال میں خوش ہے؟ سب کچھ لٹا دیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال نے اس موقع خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ یعنی اللہ کو تو انہوں نے پہلے دن ہی راضی کر دیا تھا، اب اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابوبکر تو راضی ہے کہ نہیں مجھ سے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھیں کیا اس حال میں خوش ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ ابوبکر جبرائیل آئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، سلام لے کر آئے ہیں، تجھے اللہ نے سلام بھیجا اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ ابوبکر صدیق سے پوچھو کیا اس حال میں خوش ہے؟ سب کچھ ہی لٹا دیا، اللہ کے نام پہ سب کچھ خرچ کر ڈالا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے لیٹنے لگے، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ سے خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور نبی سے خوش ہوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور دین سے خوش ہوں کہ اللہ نے دین اسلام، اللہ ساری کائنات کے مالک وہ ہمارا رب، اور نبی جو سارے نبیوں کا سردار، اور دین جو سارے ادیان میں سب سے حق، تو میں دین سے بھی خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے دین اسلام عطا فرمایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، رب ہمارا اللہ ہے۔ باقی تفصیل آئندہ اللہ مل کی توفیق۔